کو فیصلہ تو کر لو یار, کہیں مومن ہو, کہیں منافق ہو, کہیں کافر ہو, کہیں مسلمان ہو, کو فیصلہ تو کرو یار. کی کتنے کھلو کے پورا فیصلہ کر لو, یزید کے ساتھ ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ, سیدہ کائنات کے ساتھ ہیں کہ یہ انڈیا. میں حضرت تکلیف اور دکھ سے کہنے لگا ہوں, یہ جو ٹک ٹاکر تماشا چلا ہوا ہے, میں تکلیف سے کہنے لگا ہوں, یہ اسپیشل جو فیمیل ٹک ٹاکر ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا خدا کا واسطہ کوئی تو اپنی معافی کا دروازہ چھوڑ دو. کہ اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے انڈیا کے گانے ختم ہو گئے تمہارے پاس, جو تم سیدہ کائنات کا ذکر لگا کے اپنے جسموں کی نمائش کرتی پھر رہی ہو. کیا تمہارے پاس گانے ختم ہو گئے؟ کیا تمہارے پاس ڈائلوگ ختم ہو گئے؟ اب وہی پاک ہستیاں رہ گئی تھی اپنے جسموں کی نمائش کرنے کے لیے. پیچھے ذکر حسین چل رہا ہے اور تو کہیں اپنا سینہ دکھا رہی ہے, کہیں تو اپنی زلفیں دکھا رہی ہے, کہیں تو اپنا خد و خال دکھا رہی ہے. خدا کا واسطہ اور کوئی تو معافی کا دروازہ بند رہنے دو. گانے ختم ہو گئے, مک گئے گانے کو, اب تم آل رسول کو چھیڑ رہے ہو. پیچھے ذکر آل رسول ہو رہا ہے, نمائش اپنے جسم کی ہو رہی ہے. پیچھے ذکر آل رسول ہو رہا ہے, دکھا تو اپنا چہرہ رہی ہے. پیچھے ذکر آل رسول ہو رہا ہے, دکھا تو اپنا فگر رہی ہے. سیدہ کائنات رسول اللہ کی بات آپ تک آئی, پوچھا عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ کہ عورتوں کے لیے دو ہی چیزیں سب سے بہتر ہیں, نہ او کسی نو دیکھے تے نہ او نو کوئی. ارے جو کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہتر یہ ہے نہ تینوں کوئی دیکھے نہ تو کسی نو دیکھ, اور تو ہونا نہ لے رہا اپنا بخان نہیں. پتر کوئی تے اپنی معافی دا دروازہ چھڑ چھڑو, یہ تو کل سانو معافی مل جائے. کیڑی کیڑی تار لگے ہو چھیڑن ہے, تارا نہیں جے چھیڑن والی 11 کے وی جے ہے, ایتھے نہیں جے معافی ملنی کسی نے. جو بے حیائی سارا سال کی ہے, اللہ اس سے بھی آپ کو اور مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ انڈیا کے گانے پہ ٹک ٹک بنانا کو جائز ہے. ختم ہو گئے کہ اب یہ فیصلہ کرو یار پترو. میں حیران ہوں یار, کاٹتے نہ کوئی نہیں, دختر نیک اختر ہے جی. لیکن جب حضرت میرج ہال میں انٹری ہونی ہے, کتنے گئی دختر نیک اختر؟ کنے کنے تیری دختر نیک اختر نہیں ویکھیا ہوں. پہلے تو کہہ رہا تھا میری دختر نیک اختر کا نام کوئی نہ پڑے, اب سب کوئی دکھایا تم نے. حضرت جی کچھ باتیں کرنے والی ہیں, کوئی غیرت کو ہاتھ ڈالو یار. کچھ کام حضرت ہم پہ تو آگے بڑے اعتراض ہیں حضرت جی, ہماری مجبوریاں ہیں. میں حضرت جی بڑی شادیاں نہیں کھادی. ایک دن مجھ سے ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی, کسی نے بات کی, انہیں کیا لگتا ہے میاں بیوی دے آپس سے تعلقات نہیں ٹھیک میرے سسرال کے حوالے سے, اس کا میاں کسی شادی پہ آتا ہی نہیں. وہ میری بیوی کی تھوڑا آنکھوں میں نا کیا بات مجھ تک آئی. میں نے پیچھے مفتی صاحب کو فون کیا, میں حضرت اس طرح سے, مجھے فرمانے لگے کیوں نہیں جاتے؟ میں حضرت ہیں حالات شادیوں پہ جانے والے, شادی کاہے کی ہے؟ جسموں کی نمائش ہو رہی ہے جی, جسموں کی نمائش ہے شادیوں پہ, کوئی درمیان میں پردہ نہیں. ان نگاہ تو شیطان کے تیروں میں سے قبلہ تیر ہے, ایک نگاہ پہ جائے کتنے کتنے دن اثر نہیں جاتا اندر. استغفار پڑھ پڑھ کے, کلمے پڑھ پڑھ اندر تو ہی اتنا گہرا اثر چھوڑتی ہے ایک نظر. میں اس لیے مجھے فرمانے لگے بیٹا بڑے معاملات ہیں, یاد رکھنا شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر مجبوراً تجھے کسی ایسی جگہ جانا پڑ گیا, اب ظاہر ہے جی اللہ نے قطع تعلقی سے منع کیا ہے, تو پھر ادھر تو نے اس صورت میں بچنا ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے تو ذہنی اور قلبی طور پہ اس سے ایگری نہیں ہے. اگر تو اس کو ٹھیک سمجھ کے بیٹھا پھر پکڑا جائے گا کہ وہاں جو ہو رہا ہے تو بھی بیٹھا ٹھیک ہے جی کچھ نہیں کیوں دے دینا, پھر تو پھڑیا جانا ہے. لیکن اگر تو وہاں بیٹھا ہے وہ تیرے دل میں یہ بات ہے یار ٹھیک نہیں, تو پھر کچھ معاملہ بن جائے گا. جایا کر شادیوں پہ, مجبوراً ہم بھی جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یار کوئی تو ہمت کرو. یہ کو پتر ویان چلا ہے تو میں ایک سوال کرنے لگا ہوں, یار جوان بچیاں تیرے سامنے پھول لے کے کھڑی ہیں, برات میں تو لچے لفنگے لڑکے لے کے آیا وہ سارے, تجھے شرم نہیں آتی؟ کیوں یار کوئی بھائیا وڈا, کوئی داڑھی والا, کوئی حاجی صاحب, کوئی چودھری صاحب, کوئی چیئرمین صاحب, کیوں نہیں کو آگے بڑھو میری ہوتی ہو. جاؤ پتر, میں کوئی بغیرت جوانتی آنکلو پھول سٹاواں, میں غیرت والا ہاں. میں تو اپنی دھی کا نام کارڈ تے نہیں لکھیا ہے, میں تو اپنی نوہ کا نام کارڈ تے نہیں لکھا. میں ایڈا غیرت والا بندہ کہ میری نوہ کا نام کیوں کو غیرت پر پتر میری وہ بچی ہو, تسی ساڈے تے پھول سٹنے نہیں, سارے نال غیر میرے منڈے آئے دن. جاؤ میری ہوتی ہو پتر, کچھ بھی نہیں ہوں تھی پھول نہیں سٹیاں. میں حیران ہوں یار یہ ہو گیا قوم کو, کیا ہو گیا یار. وہ تیاں نے یار سانجیاں عزتاں نے یار, ساری جنج نو وہان ڈیا تیاں, کسی کی غیرت نہیں جاگتی, کھڑے کرنے والے کی بھی نہیں جاگتی. اللہ حضرت جی میری بچیاں بھی بہت چھوٹی ہیں, بڑی بیٹی میری ابھی 11-12, میں تپ گیا کہ ویاہ تے حضرت میں پھول لے گیا. میں میری تھی تو کی سمجھیا میری تھی, چوڑیاں کتیاں بلیاں دے کھلو کے پھول سٹے میری تھی, میری عزت ہے.
خبردار آج تو بعد میری تھی کس نے پلیٹ دے کے، میں اپنی تھی بھی میں خبردار میرے بیٹے کون ہے یہ جو آ رہے ہیں جن پہ تو کھڑی ہو کے پھول پھینک کے، کون ہے؟ میں کیا ہے ان کی؟ سارے چوڑے گندیاں نظراں والے. کو معیار بناؤ یار. ایک دفعہ تم کارڈ پہ نام نہیں لکھ رہے دختر نیک اختر ہے، بعد میں دختر نیک اختر کدھر جاتی ہیں؟ بعد میں دختر نیک اختر کا جنازہ نکال دیتے ہو تم لوگ. اب سنو ذرا سیدہ کائنات، اور اسپیشل میں بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، پتر تم کن کے پیچھے چل نکلی ہو؟ کوئی تو بچی اٹھے، کوئی تو تیا پہ اٹھ کے کہے نہیں میں نہیں اپنے جسم دا تماشا سارے میرے جالچ کروانا، کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی تو تاڑے جو اٹھ کے لاڑا کہے ہوئے میں غیرت والا ہاں، بڈی میری ہے، سارا میرے جال کیوں دیکھے؟ مر گئے سارے جن کا نام لیتے ہو، جن کے نام کے تم نے کل حلوے کھانے ہیں، جن کے نام کی تم نے کل سبیلیں پینی ہے، جن کے نام کی تم نے کل پوٹیاں دفنی ہیں. سنو ذرا ان کا کردار. حضرت 28 سال عمر مبارک سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان کا وصال ہوا، 28 سال عمر مبارک جب بیمار ہوئی نا، کیونکہ لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد سیدہ سٹیبل نہیں ہوئی. پھر حضرت جب آپ بیمار تھی، نبی علیہ السلام نے بلایا بھی. سیدہ عائشہ امہات المومنین کہتی ہیں ہم دیکھ رہی تھی، نبی علیہ السلام نے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، رو پڑی. پھر نبی علیہ السلام نے کچھ ارشاد فرمایا، مسکرا پڑی. لکھا ہے جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مفہوم ہے، سیدہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ میرے وصال کا وقت آ گیا. میں سن کے رو پڑی. پوچھا پھر مسکرائی کیوں؟ کہا اس کے بعد اللہ کے رسول نے مجھے کہا فاطمہ گھبرانا، سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے تو ہی مجھے آ کے ملے گی. اب وہ جو 6 ماہ گزرے نا، وہ سیدہ نے صرف اس وقت کا انتظار کیا، کب وہ انتظار آئے جب میں اپنے بابا جان کے پاس جاؤں گا. اور لکھا ہے کتابوں میں جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے مزار مبارک میں رکھ کے یہ خدمت کر کے آئے نا حضرت سیدہ کی بارگاہ میں، آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا انس وہ کدھر سے اتنی ہمت لے آئے اللہ کے رسول کے اوپر مٹی پھینکنے کی؟ اسٹیبل نہیں ہوئی تھی حضرت، کسی نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا. حضرت وہ جو عرصہ گزرا، حضرت بیمار تھی. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی سیدہ اسماء بنت امیس. جناب صدیق اکبر نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، تو رہنا ہی فاطمہ دے کول ہے. یہ تو لڑائیاں بتاتے ہیں نا دکانیں چلانے کے لیے، اتنے تو محبتاں سن حضرت. اور یہ میرے بچیوں بات یاد رکھنا، لکھا ہے ہمارے بھی کئی بار بچے کھو جاتے ہیں، نہیں ملتے، تو ہم جب ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو 10 گھر کا نام لیتے ہیں. اوے ماموں وال ویکھی، چاچی وال ویکھی، خالہ وال ویکھ لئیو، پھوپھو وال ویکھ لئیو، ادھر ویکھ لئیو، ادھر ویکھ لئیو، ادھر ویکھ لئیو، جو اوتھے بھی نہ ملیا تو پھر اوتھے ویکھ لئیو. اسی طرح ہوتا ہے نا. لیکن لکھا ہے جب کبھی نوبت آئی حسنین کریمین طیبین طاہرین نہیں مل رہے، کوئی دوسری آواز نہیں اٹھتی تھی. عثمان کے گھر دیکھ لینا، خالو ہیں. عمر کے گھر دیکھ لینا، حضرت ابو ہریرہ کے گھر دیکھ لینا، جناب سلمان فارسی کے گھر دیکھ لینا، حضرت عمار بن یاسر کے گھر دیکھ لینا، کوئی آواز نہیں آتی تھی. ایک ہی آواز آتی تھی، ابو بکر کے گھر دیکھ لینا، ادھر ہی ہوں گے. اللہ کیوں ایک ہی آواز، کوئی دوسری آواز نہیں. حضرت عثمان غنی کے گھر دیکھنا، خالو بھی ہیں. حضرت عمر فاروق کے گھر دیکھ لینا، عبداللہ ابن عمر حسنین کریمین ایک ایجے ہیں. عبداللہ ابن زبیر سیدہ اسماء کے گھر دیکھ لینا، عبداللہ ابن زبیر آگے پیچھے تھوڑی تھوڑی عمریں ہیں، کہیں کھیل رہا. ایک ہی آواز اٹھتی تھی، ابو بکر کے گھر میں دیکھ لینا، وہیں ہوں گے. اور آپ کو پتا ہے حضرت جی بچہ بلا کدھر جاتا ہے؟ جدھر اس کو سب سے زیادہ پیار ملتا ہے. وہ لکھا ہے کہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ یہ سیدہ کائنات کی خدمت میں تھی. اب سیدہ کو بھی علم تھا کہ وصال کا وقت. ایک دن سیدہ فرمانے لگی، دختر نیک اختر فرمانے لگی، اے اسماء مجھے بڑا ڈر آتا ہے جب میت اٹھاتے ہیں نا تو اس پہ صرف ایک چادر ہوتی ہے، تو پھر اس کا جو جسم ہے نا وہ دیکھنے والوں پہ ظاہر ہوتا ہے. مجھے اس بات کی بڑی پریشانی ہے جب فاطمہ کا انتقال ہوگا اور فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جائے تو ایک ہی چادر ہوگی، سارے مجھے دیکھیں. اور یہ پتر لے آنا ہے تو میں اپنے بچ میری بیٹیوں وصال ہے کا جب جنازہ اٹھے گا ایک چادر ہوگی. اے اسماء مجھے بڑی فکر ہے کیا بنے گا. لکھا جی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا زوجہ صدیق اکبر انہوں نے ایک لکڑیوں سے نا ایک ڈولی ٹائپ بنائی کہ جس کو میت کے اور انہوں نے لا کے نا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں وہ پیش کی کہ سیدہ اللہ آپ کو صحت دے، اگر آپ کا وصال ہو گیا نا تو ہم خالی چارپائی نہیں اٹھائیں گے، ہم اس ڈولی میں آپ کی چارپائی کو لے کے جائیں گے.
تاکہ کوئی بھی آپ کی جسم مبارک کو دیکھ نہ سکے. لیکن سنو، یہ نہیں کہ ڈولی آ جانے کے بعد سیدہ نے کہا ٹھیک ہے. فرمایا ٹھیک ہے، ڈولی میں لے کے جانا، جس کی نظر پڑے گی یہ اوپر. اللہ حضرت وہ ڈولی نہیں، میرے پاس ڈولی سے بہتر کوئی لفظ نہیں تھے بیان کرنے کے لیے. اس طرح اوپر سے وہ کور ہو گیا سارا کچھ، ڈولی بن گئی، اب کوئی نہیں دیکھ پائے گا حضرت. لیکن اس کے بعد بھی تقوی کا یہ عالم تھا. فرمایا ہاں ڈولی ہے، اب کوئی کچھ نہیں، کسی کی نظر نہیں آ سکے گی ادھر تک، ڈولی ہے. لیکن ڈولی میں ہونے کے باوجود بھی میرا جنازہ دن کو نہ اٹھانا، رات کو ہی اٹھانا، تاکہ ڈولی بھی نظر نہ آئے. کوشش تو کریے نا یار. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے چودھری بیٹھے ہیں، پتر ٹورو ہے والا ٹرینڈ کو نہیں پتر جوانتیاں ہوں یا ویسے آپس سے ہی بیٹھے دیں. میں چلو جی ایک باری شرع شریعت والی گل پیچھے رکھنا وا. انج ویسے مینوں ایک عام گل دسو، اچھا لگتا ہے جوانتیاں پھول سٹنے؟ میں مذہب جو کہہ رہا ہے میں اس کو تو ایک ذرا سائڈ پہ رکھوں، ویسے معاشرتی طور پہ میں پوچھنے لگا ہوں حضرت اچھا لگتا ہے حضرت جی؟ کیا یار مسلمان ہو یار، غیرت والے لوگ ہو، کیا ہو گیا حضرت؟ ختم کرو ان چیزوں کو سارا کچھ. منو تے حضرت جی اتنا زہر لگتا جنا کہ میں تمہیں دس نہیں سکتا. جوانتیاں حضرت جی، عزت ساڈی شان ساڈی شوکت حضرت کھلار چھڑ دے حضرت جی. جانے تے پھول سٹو کھلو کے کیوں بھائی؟ بھائی اگر اتنا شوق ہے تو بندے دے بندے سوٹ چھڑن، بڑھیاں دے بڑھیاں سوٹ چھڑن. یہ کیا ہے یار؟ ایک دفعہ کارڈ پہ جناب نام بھی نہیں لکھنا، دخترے نیک اختر، لیکن بعد میں پھر اس دخترے نیک اختر کی دختری کا وہ تماشا لگانا کہ کوئی ایسی آنکھ نہیں جو دخترے نیک اختر کو دیکھ نہ لے. پتر صرف انہوں دے نام دیاں سبیلاں نہ پی چھڑو، صرف انہوں دے نام دے حلوے نہ کھا چھڑو. خدا دا واسطہ ہے کوئی تھوڑا بہت انہوں دے پاک رستے تے بھی چلو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے.